پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم قادر مطلق یعنی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرنے والوں کو حاصل ہونے والے بڑے بنیادی اور خاص پانچویں فائدے کی بابت بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مدلل اور ٹھوس حقیقت ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی راست باز کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی پاک باز کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی نیکوکار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی راست کار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی دین دار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی جانثار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنے بھی خدا پرست کیوں نہ ہوں، اور ہم چاہے کتنے بھی خدا ترس کیوں نہ ہوں، ہم انسان ہونے کی حیثیت سے غم سے ڈرتے ہیں، دکھ سے ڈرتے ہیں، مشکلوں سے ڈرتے ہیں اور الجھنوں سے ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ مفکرین نے کہا ہے، میں کوئی پتھر نہیں انسان ہوں، کیسے کہہ دوں غم سے گھبراتا نہیں۔ مجھے اور آپ کو زندگی کی راہ پر چلتے چلتے ہر ایک موڑ پر بلکہ ہر ایک قدم پر احساس تحفظ کی دولت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ احساس تحفظ کے بغیر زندگی اجیرن ہے، زندگی پھوڑا ہے، زندگی زخم ہے، زندگی ناسور ہے، بلکہ زندگی بار گراں ہے، اور ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل اور ہر ساعت کسی حفاظت کرنے والے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اسی سبب سے بنی آدم اپنے لیے بڑے بڑے اوزار اور بڑے بڑے آلات کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے حفاظتی اقدامات اور انتظامات کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، تو بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ زندگی کی راہ میں چلتے چلتے ہم ہر موڑ پر بلکہ ہر قدم پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خطرناک حالات سے کون بچائے گا، ہمیں جان لیوا حادثات سے کون بچائے گا، ہمیں المناک خطرات سے کون بچائے گا، ہمیں غمناک صدمات سے کون بچائے گا، ہمیں ہولناک واقعات سے کون بچائے گا،
ہمیں بھیانک مشکلات سے کون بچائے گا؟ ہمیں رنگ رنگ کی آفات سے کون بچائے گا؟ ہمیں طرح طرح کے نقصانات سے کون بچائے گا؟ ہمیں تلخی گردش حالات سے کون بچائے گا؟ ہمیں ابلیس کے حملہ جات سے کون بچائے گا؟ ہمیں تلخ تلخ کیفیات سے کون بچائے گا؟ اور ہمیں ظالم و جابر شخصیات سے کون بچائے گا؟ آئیے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں، بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ زبور نمبر 34 کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 546 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ ہوتی ہے صبح و شام فرشتوں سے گفتگو، ہوتی ہے صبح و شام فرشتوں سے گفتگو، کھلتا ہے آسمان کا دریچہ میرے لیے، سوتا ہوں لمبی تان کے اس کے پروں تلے، سوتا ہوں لمبی تان کے اس کے پروں تلے، اور جاگتا ہے اس کا فرشتہ میرے لیے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا یعنی اپنے آسمانی باپ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ایک ایک راست باز اور پاک باز سے مخاطب ہو کر بائبل مقدس کہتی ہے، مت ڈر، کیونکہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یعنی ہمارا آسمانی باپ اپنے ڈر اور اپنے خوف کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جسمانی اور دنیاوی زندگی کے ایام کے دوران تحفظات کا یقین دلاتا ہے، بلکہ جب سورج تاریک ہو جائے گا، جب چاند تاریک ہو جائے گا، جب ستارے تاریک ہو جائیں گے اور جب کائنات کی تمام قوتوں کو ہلایا جائے گا، یعنی جب موجودہ اور فرسودہ نظام کائنات کو ملیا میٹ کرنے کا وقت آئے گا، نیست و نابود کرنے کا وقت آئے گا، تہس نہس کرنے کا وقت آئے گا، تہو بالا کرنے کا وقت آئے گا اور موقوف کرنے کا وقت آئے گا، اس وقت بھی وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر
ان تمام بنی آدم کی حفاظت کا انتظام اور اہتمام فرمائے گا جنہوں نے اس کا ڈر اور اس کا خوف مانتے ہوئے گناہ سے، بدی سے، تقصیر سے، خطا سے، نافرمانی سے اور حکم عدولی سے اجتناب برتنا پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 244 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا یعنی اپنے آسمانی باپ کا ڈر مانیے اور خوف رکھیے، گناہ سے دور رہیے، بدی سے دور رہیے، بلکہ تمام گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال سے دور رہنے کا قصد اور جتن کیجیے تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے اس جسمانی اور دنیاوی زندگی کے ایام کے دوران بھی تحفظات کی فراہمی کا انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور پھر جب اس موجودہ اور فرسودہ نظام کائنات کے ملیہ میٹ تہو بالا تہس نہس نیست و نابود اور معکوف کرنے کا وقت آئے تو اس وقت بھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی طرف سے ہماری حفاظت کا انتظام اور اہتمام کیا جائے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔